بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے سبق میں ہم گنتی سیکھیں گے 1 2 3 4 5 تک۔ آئیے دیکھتے ہیں ان کو عربی میں کس طرح گنتے ہیں۔ عربی میں 1 کو کہا جاتا ہے واحد، 2 کو اثنان، 3 کو ثلاثہ، 4 کو اربعہ اور 5 کو خمسہ۔ لہذا آپ ان کو اچھی طرح یاد کریں، واحد، اثنان، ثلاثہ، اربعہ، خمسہ۔ ٹھیک ہے، اب یہاں پر آپ کو بتا رہے ہیں کہ ذرا ان دونوں میں مناسبت بتائیں۔ یہ ہے واحد، خمسہ، اربعہ، اثنان، ثلاثۃ۔ ٹھیک ہے، رتب الاعداد، اعداد کو مرتب کریں، ترتیب سے لکھیں۔ واحد، اثنان، ثلاثہ، اربعہ، خمسہ۔ ٹھیک ہے، اوپر جو غیر مرتب اعداد تھے ان کو ہم نے یہاں پر مرتب کر دیا، ترتیب سے لکھ دیا۔ تو لہذا اب آپ نے یہ 5 اعداد ہم سیکھنے ہیں اور ان کو اچھی طرح آپ نے یاد کرنا ہے۔ واحد، اثنان، ثلاثہ، اربعہ، خمسہ۔ ٹھیک ہے، آگے دیکھیے، التراکیب النحویۃ، تراکیب نحوی، ترکیب نحوی۔ دیکھیں ذرا، تبادل السؤال والجواب مع زمیلک کما فی المثالین۔ ان دونوں مثالوں میں جس طرح لکھا ہوا ہے اسی طرح اپنے دوست کے ساتھ سوال جواب کا تبادلہ کریں، اس سے سوال کریں، اس کے سوالات کا جواب دیں۔ دیکھیں ذرا، المثال الاول، هل انت پاکستانی؟ نعم انا پاکستانی۔ اب مؤنث سے کیسے پوچھتے ہیں؟ هل انت پاکستانیۃ؟ کیا آپ پاکستانی ہیں؟ نعم انا پاکستانیۃ، جی ہاں میں پاکستانی ہوں۔ اب یہ ترکی ہے تو ترکی سے آپ کیسے پوچھیں گے؟ هل انت ترکی؟ نعم انا ترکی۔ هل انت ترکیۃ؟ نعم انا ترکیۃ۔ هل انت مصری؟ نعم انا مصری۔ هل انت مصریۃ؟ نعم انا مصریۃ۔ هل انت سوری؟ نعم انا سوری۔ هل انت سوریۃ؟ نعم انا سوریۃ۔ ٹھیک ہے، تو یہ تھا سوالات اور جوابات۔ آئیے دیکھیں ذرا دوسری تدریب، دوسری تمرین۔ دیکھیں یہاں پہ، ہات جملا کما فی المثال، جس طرح کی مثال میں ہے اسی طرح اور جملے بھی لکھیں۔ دیکھیں ذرا، پہلا مثال کیا ہے؟ ھذا اخی ھو مدرس۔ ھذا یہ، اخی میرا بھائی ہے، ھذا اخی یہ میرا بھائی ہے، ھو مدرس وہ استاد ہے۔ ٹھیک ہے، اب اس میں دیکھیں، اخت مؤنث ہے اس لیے ھذا کے بجائے ھذہ لائیں گے۔ ھذہ اختی ہی مدرسۃ۔ ھذا صدیقی ھو طبیب۔ ھذہ صدیقتی ہی طبیبۃ۔ ھذا اخی ھو مہندس۔ ھذہ اختی ہی طالبہ۔ ٹھیک ہے، تو یہ بھی ہو گیا۔ آپ اس طرح کوئی بھی چیز آپ کے سامنے آئے، جیسے آپ ھذا ابی ھو معلم، ھو مہندس، ھو طبیب، ھذا اخی ھو تلمیذ، ھو طالب۔ اسی طرح کوئی بھی آپ کا رشتہ دار ہو، آپ اس کی طرف اشارہ کر کے اس کا تعارف نامہ کس طرح کروانا ہے، یہ سارا آج کے سبق میں آپ نے پڑھ بھی لیا، پیچھے پڑھا تھا اور اس کی مشق آج آپ نے کر لی۔ تو ان کو اب بار بار الفاظ میں چڑھا کر، تعارف کرا کر اپنی زبان کو پکا کر لیں۔
التدریب الثالث، تیسری تدریب، تیسری تمرین، تبادل السؤال والجواب مع زمیلک کما فی المثال، سوال اور جواب کا تبادلہ کریں اپنے دوست کے ساتھ جس طرح کی مثال میں ہیں۔ کیسے دیکھیں؟ من این انت، آپ کہاں سے ہیں؟ انا من پاکستان، میں پاکستان سے ہوں۔ من این انتی، آپ کہاں سے ہیں؟ انا من ترکیہ، میں ترکی سے ہوں۔ دیکھیں یہاں پیچھے بھائی نے کہا تھا کہ آخر میں الف کیوں آتا ہے، اس لیے کہ وہ ملکوں کے نام میں آیا ہوا ہے ان کا۔ من این ہوا، یا ہوا وہ ہے نا، ہوا کا معنی وہ ایک مرد، تو اس لیے اس کے بارے میں پوچھیں گے۔ من این ہوا، وہ کہاں سے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہوا من سوریہ، وہ شام سے ہے۔ من این ہیا، وہ ایک عورت کہاں سے ہے؟ ہی من پاکستان، ہی من مصر، وہ مصر سے ہے۔ من این انتی، آپ کہاں سے ہیں؟ انا من پاکستان، میں پاکستان سے ہوں۔ تو یہاں تک کہ اس طرح سوال اور جوابات کر کے آپ نے اچھی طرح ان کو یاد کرنا ہے۔ آگے ہیں التدریب الرابع، چوتھی تمرین، ہات جملا کما فی المثال، ہاتی معنی لائیے جملے جس طرح کے مثال میں ہیں۔ کیسے؟ اسمی خالد، میرا نام خالد ہے۔ اسمی خلیل، اسمی خدیجہ، اسمی محمد، اسمی فاطمہ۔ اسی طرح اپنا تعارف کروانے کا طریقہ آج آپ نے پڑھا۔ اب دیکھیں، ہاتی جملا کما فی المثال، جس طرح مثال میں ہے اسی طرح جملے لے کر آئیں۔ پیچھے آپ نے اپنا نام بتایا، اب یہاں بتائیں گے انا ترکی، انا من ترکیہ، میں ترکی ہوں، میں ترکی سے ہوں۔ انا سوریۃ، انا من سوریہ۔ انا مصریۃ، انا من مصر۔ انا پاکستانی، انا من پاکستان۔ انا ترکیۃ، انا من ترکیہ۔ ٹھیک ہے، جب بھی کسی ملک کی طرف نسبت کریں گے تو مؤنث اس ملک کے آخر میں جو ہے نا گولتا لگا، جیسے انا پاکستانیۃ، انا مصریۃ، انا سوریۃ، انا ترکیۃ، انا بریطانیۃ۔ تو اس طرح مؤنث اس طرح کے جملے استعمال کرے گی، تو ان کو آپ اچھی طرح یاد کریں، استعمال کریں اور بار بار ان کی مشق کریں، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی زبان کافی چل جائے گا۔ اور کوئی بھی سوال ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔